دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے وفاق کی وزراء اور ڈی جی ایس پی آر کی تحریک انصاف کی پالیسیوں اور خیبر پختونخوا کی موجودہ اور سابقہ حکومت پر تنقید کے بعد آج خود وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے بات کی اور دہشت گردی اور افغانستان کے حوالے سے تحریک انصاف کی موجودہ اور سابقہ پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2018 کے بعد پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کو رہا کرنے اور واپس آباد کرنے کی فاش غلطی کی گئی، جس سے دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پھر کے پی فرنٹ لائن سٹیٹ تھا، رہا ہے۔ 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں، اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ بعض جگہوں پر اور کے پی ان میں شامل ہے، ترقی جو ہونی چاہیے تھی وہ معاف کیجیے نظر نہیں آتی۔ اس مرتبہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہوگا کہ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ آج ایک طرف جہاں وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا حکومت کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار پر بات کی، تو وہیں دوسری طرف آج قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے بحث ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی پالیسیز اور صوبائی حکومت کی نالائقی کی وجہ سے جل رہا ہے۔ کے پی یا فاٹا کیوں جل رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی پالیسیز اور حکومت کی نالائقی کی وجہ سے جل رہا ہے۔ دہشت گردی 2017-18 میں ختم ہوئی، ہر صوبے نے اپنے ادارے بنائے۔ مجھے یہ بتائیے، جس صوبے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے سی ٹی ڈی کیوں نہیں بنی؟ آدھے سے زیادہ کے پی میں سی ٹی ڈی نہیں ہے، فورینزک لیب نہیں ہے، سیف سٹیز پشاور جیسے شہر میں چوتھا حصہ نہیں مکمل کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سعد قیصر نے اس حوالے سے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان بننا تھا تو تحریک انصاف اس کا حصہ تھا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، اور ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پی ٹی آئی کی حمایت سے منتخب ہونے والے مجلس وحدت مسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مقرر کر چکے ہیں، جس کے بعد تحریک انصاف کا ایک مطالبہ پورا ہو گیا اور اب پی ٹی آئی رہنماؤں نے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ آج تحریک انصاف کے 14 سینیٹرز نے عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے علاوہ پی ٹی آئی رہنما سعد قیصر نے بی بی کے کیسز سماعت کے لیے مقرر کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات کی کوشش کی، مگر انہیں کامیابی نہ مل سکی۔